اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا صدق الله العظيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق اور اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو ولا تقتلوا اور قتل نہ کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشیت املاق مفلسی کے ڈر سے، خوف کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا یقین جانو کہ ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے۔ ان قتلہم ان کو قتل کرنا کان خطئا کبیرا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس سے قبل آیات میں اللہ رب العزت جس بنیاد پر انسان کو کامیاب کرتے ہیں، کن کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ مشرکین مکہ لڑکیوں کو شرم کی وجہ سے کہ ان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ان کے اخراجات اٹھانے پڑیں گے، کسی کے نکاح میں یہ جائیں گی ان کے ماتحت ہمیں رہنا پڑے گا، اس بنیاد پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے بعض مرتبہ لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے کہ اتنے لڑکوں کو، اتنے بچوں کو ہم کیسے سنبھالیں گے، کیسے ان کا خرچہ اٹھائیں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کا توکل مضبوط نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ رزق تو ہم ان کو دیتے ہیں تو ہم تو اتنا ہی دے سکتے ہیں، لہٰذا جس کو یہ مشکل سمجھتے اس کو قتل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، لہٰذا اس بنیاد پر قتل کرنا، کسی اور بنیاد پر بھی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا بڑا بھاری جرم ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، تربیت کی، وہ چاہے اپنی ہوں یا کسی غیر کی ہوں، تو اللہ رب العزت ان 2 بچیوں کو اس پرورش کرنے والے اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار بنا دے گا۔ یہ بچیاں آڑ بن جائیں گی کہ ان کو ہم دوزخ میں نہیں جانے دیں گی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے جیسے مخلوق آتی ہے ویسے ویسے اس کو روزگار بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک وقت تھا روزگار کے ذرائع بہت کم تھے، آبادی کم تھی، جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے تو اللہ جل شانہ نے جو رزق کے ذرائع ہیں ان کو بھی بڑھا دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ قتل کرنا جو ہے، اولاد کو قتل کرنا، دیکھو قتل کرنا تو کسی کو بھی جائز نہیں، لیکن اگر بالفرض والمحال صورتیں ہیں بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ 3 صورتیں ہیں جس بنیاد پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور وہ قتل کرنا بھی حکومت اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی حدود ہیں، جتنی بھی سزائیں ہیں، یہ سرکار کی، گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، کسی عام انسان کو یہ سزائیں دینے کی یا قصاص لینے کی اجازت نہیں۔ وہ 3 صورتیں جس بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے، نمبر 1 اگر کوئی مرتد ہو جائے، پہلے مسلمان ہے پھر وہ کسی اور مذہب میں چلا جائے، اسلام کو چھوڑ دے۔ یاد رکھا جائے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، کسی ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں چلا جائے کوئی اس پر سختی نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر پہلے سے کوئی مسلمان ہے، اب اگر وہ اسلام کو چھوڑے تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ اپنے اشکالات کو دور کر لو، اپنے اعتراضات کو دور کر لو۔ اگر وہ باز نہیں آتا سمجھایا جائے گا، باز نہیں آتا اسلام میں نہیں آتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 ایک بندہ اگر زنا کر لے، شادی شدہ ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کریں تو ان کی سزا قتل ہے،
اور اسی طریقے سے تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناجائز قتل کر دے تو اس کے بعد گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے جو قاتل ہے اس کو سزائے موت دے دی جائے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ اجازت نہیں۔ تو یہ تین صورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت روزگار عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آج کے معاشرے میں محکمہ بہبود، فیملی پلاننگ والے جو ہیں اس نیت سے وقفہ کرنا کہ ہم کھلا نہیں سکتے، یہ ناجائز ہے، اس کو توکل کے خلاف سمجھا گیا ہے۔ کوئی یہ سمجھے ہاں ویسے عورت کی طبیعت کی وجہ سے اور کسی صحت بیماری کی وجہ سے یا تعلیم کی وجہ سے یا سنبھالنے کی وجہ سے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے تو اس چیز میں تو گنجائش ہے کہ وقفہ کیا جائے، لیکن ویسے ہی وقفہ کرنا اس بنیاد پر کہ ہم کھلا نہیں سکتے، زیادہ اولاد کا ہم ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے، اس بات کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے عقیدے میں فرق پڑتا ہے، اور جب عقیدے میں فرق پڑے تو اس کو شریعت پسند نہیں کرتی، نہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ اور بالکل کلی طور پر مکمل جو ہے جڑ سے خاتمہ کروا دینا، جڑ سے بچے بند کروا دینا، چاہے مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورت کہ جی پرابلم کوئی ایسی بن چکی ہے جس بنیاد پر عورت جو ہے وہ آگے بچے پیدا کرنے پر قادر نہیں، کوئی یوٹرس میں مسئلہ بن چکا، کوئی اور پرابلم ہے جس میں ڈاکٹر یہی سمجھتے ہیں کہ اب اس کو نکال دینا چاہیے یا آگے پریگنینسی جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر یہ اگر فیصلہ کرے تو اجازت ہے، ورنہ اپنی سمجھ سے خود سے فیصلے کرنا اس بات کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ بہرحال تفصیلی مسائل ہیں اس اعتبار سے۔ تو ان قتلہم کان خطئا کبیرا، قتل کرنا بہت بڑی غلطی اور جرم ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ وَلَا تَقْرَبُوا، یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ تو بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسے ذرائع بھی اختیار نہ کرو جس کا انجام زنا ہو سکتا ہے، اس چیز سے منع کیا، یعنی نامحرموں کا آپس میں ملنا، تنہائی میں ملنا، گپ شپ کا کرنا، اور اسی طرح سے ہنسی مذاق کرنا، اور اسی طرح سے گفتگو کرنا، اور جو ہے آج کے دور میں روشن خیالی کے نام سے، میرا جسم میری مرضی کے نام سے، اور اس طرح سے دوسری تیسری چیزیں یہ جو پھیل رہی ہیں، یہ بنیاد بنتی ہیں زنا کی۔ تو شریعت نے بہت دور سے، جس جرم سے شریعت نے روکنا ہوتا ہے تو بہت دور سے اس کو روکا جاتا ہے۔ تو اس میں دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان ظاہری طور پر ہے، ظاہر ہے زنا کے ذریعے سے وہ نسب مجروح ہوتا ہے، وراثت میں مسائل بنیں گے، تربیت میں مسائل بنیں گے، اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کا نطفہ اپنے رحم میں جانے دے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی، اس پر جنت حرام ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، بڑی دور سے آ رہی ہوگی، تو اس سے منع فرمایا۔ اور قتل کے حوالے سے بھی ایسی حدیث آتی ہے، فرمایا کہ کسی ذمی ایسا غیر مسلم جو مسلمان حکومت کے تحت رہنے والا ہے اور اس سے اگر کوئی ناحق قتل کر دے تو وہ بھی فرمایا کہ ایسا قاتل بھی جنت کے قریب نہیں جا سکتا۔ کیسا بہترین مذہب ہے اسلام کہ اس میں غیر مسلموں کے عزت، جان، مال، اس کا تحفظ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور ایسی جان کو قتل نہ کرو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت، عزت عطا کی ہے، یعنی حرام ہے اس کا قتل کرنا، إِلَّا بِالْحَقِّ، الا یہ کہ جائز طریقے سے، جس کا تمہیں حق پہنچتا ہو۔ میں نے عرض کر دیا وہ 3 صورتیں جس کی اجازت صرف گورنمنٹ کو ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو ظلماً قتل کر دیا جائے، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، تو ہم نے اختیار دے دیا ہے اس کی ولی کو، سلطاناً اختیار دے دیا ہے ہم نے اس کے ولی کو، اس کے سرپرست کو، یعنی کیا کرے وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے لے۔ فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ، بس وہ قتل کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھے، یہ نہ کیا جائے کہ ایک بندہ قتل ہوا ہے
تو اس کی جگہ پر 2-4 کو قتل کر دیا جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ یا اسی طریقے سے قتل تو ایک ہی کو کرے لیکن بہت تکلیفیں دے دے کر قتل کرے، ٹانگ کاٹ دے، بازو کاٹ دے، دیگر نقصان پہنچائے، اس بات کی اجازت نہیں۔ انہ کان منصورا، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ یعنی قاتل کو قصاص میں قتل کرنے کا حق تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے، ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اس وجہ سے عطا فرمائے ہیں تاکہ انسان کرنے والے کاموں کو کرے، نہ کرنے والوں سے رکے، تاکہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بن جائے، دنیا کی زندگی بھی بہترین زندگی اس کو حاصل ہو، اور آخرت تو عزت اس کا مقدر ہوگا ہی۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔